نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو ایک امتحان گاہ میں بھیجا ہے۔ دنیا اس کے لیے ایک امتحان گاہ بنائی ہے اور انسانوں کی مختلف قسمیں بنائی ہے، اور انسان پر آنے والے حالات کو بھی اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ چنانچہ امیری، غریبی، بیماری، صحت مندی، خوشی، غمی، تنگی، خوشحالی، معذوری، صحت مندی، یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کیے اور لوگوں میں اس چیز کو تقسیم کر دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے صحت دیے تو کسی کو بیماری دیے، کسی کو معذوری دیے، کسی کو مال دیا، کسی کو غریبی دی، کسی کو خوشحالی دی، کسی کو غمی دیے۔ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، مقصد اس سے انسان کا امتحان اور آزمائش ہے، کیونکہ دنیا یہ دار البقا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں، یہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، انسان تو کیا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سب کچھ فنا ہونے والا، اور ہمارے سامنے ہے، ہم خود روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہمارا ایک دوست کل کو ہمارے درمیان نہیں ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے امیر غریب ہو کے سڑکوں پہ گھوم رہے، اور بڑے بڑے غریب امیر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ حکم، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والا۔ بڑے بڑے شہر تھے، لمحوں میں اجڑ گئے، تباہ ہو گئے۔ کسی زمانے میں قارون تھا، فرعون تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ آج اس کا نام نشان تک نہیں، آج اس کے نام کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ فرعون کا اصل نام کیا تھا۔ فرعون تو بہت دور کی بات ہے عزیزان مولا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے پردادا یا ان کے ابو کے نام کا پتہ ہو، اور مشکل کچھ لوگوں کو۔ یہ حال ہے انسان کا کہ اس کی دوسری تیسری نسل میں جا کے اس کا نام مٹ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پردادا کون تھے یا ان کے والد کا نام کیا تھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہو۔ انسان کا کل یہ حال ہے، اتنا جلد وہ دنیا سے فنا ہونے والا۔ چلو اس کی اولاد اس کو یاد کر لے گی، اس کے پوتے نواسے اس کو یاد کر لیں گے، بس ختم، آگے اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے۔ یہ ہے انسان کا حال، اور یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ نے فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، ایک باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں یہ سب کچھ پیدا فرمایا، غریبی، مالداری، صحت مندی، بیماری، معذوری، سب اللہ کی طرف سے۔
اگر ایک بندہ دنیا میں اندھا پیدا ہوگا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یا اگر ایک بندہ آنکھوں والا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کیا کمال ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک کو اندھا پیدا کیا، ایک کو معذور پیدا فرمایا اور ایک کو صحت دی، معذوری سے بچا لیا۔ اگر ایک بندے کے پاس مال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں میرا کمال ہے کوئی، یا شاید میں نے محنت کی ہے۔ محنت تو ہر بندہ کر رہا ہوگا، لیکن کسی کو اللہ مال دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کی قسمت میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں کم ہوتا ہے۔ دو بندے ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی دکان چلا رہے ہیں، لیکن ایک کے پاس مال آ رہا ہے، اس کے کسٹمر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کو اللہ مال دے رہے ہیں، اس کے پاس نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے میرے بھائیو۔ انسان کی اپنی محنت ہے، لیکن نتیجہ اللہ پر ہے، اللہ جس کو دینا چاہے۔ یہی حال دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور غموں کا ہے کہ بعض لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم نازل کیے، پریشانیاں نازل کی، تکالیف نازل کی، اس کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ آیا وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یا وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے امتحان کے لیے۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں آنے والے غم اور دنیا میں آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں، آج ہر بندہ اس کے لیے پریشان ہے۔ کوئی پیسوں کا رونا رو رہا ہے کہ پیسے نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، کوئی بیماریوں کا رونا رو رہا ہے، کوئی دیگر تکالیف کا۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا یہ صرف ہمارا امتحان ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، شروع سے اللہ کا یہ دستور اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں غم لوگوں پہ، اپنے بندوں پہ اتارتا ہے، ان کو آزماتا ہے، اور پھر جو صبر کرتا ہے غم پہ، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ لیکن جو ناشکری کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ غم تو انسان نے ویسے بھی گزارنا ہے، جب غم اس پہ آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ تو آپ نے بھی گزارنی ہے۔ ایک بندہ معذور ہے، اب اس نے معذوری کے ساتھ زندگی گزارنی ہی ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی، آپ کے رونے دھونے سے تکلیف ختم تو نہیں ہوگی، تکلیف دور تو نہیں ہوگی، ہاں آپ اپنا ثواب ختم کر دیں گے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں آپ روک دیں گے، اللہ کی طرف سے ملنے والا جو انعام ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، صحابہ کے واقعات بیان فرمائے۔ یہ واقعات اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ قصے کہانی ہے اور ہم اس کو پڑھ لیں اور اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہو جائے، جس طرح ہم قصے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعات اس لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے امتحان سبق کے لیے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں، یہ واقعات پڑھ کے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پوری سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اول سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کی پوری زندگی کا واقعہ بیان فرمایا۔ کبھی ہم نے اسے پڑھا ہے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ واقعہ اللہ نے کیوں نازل کیا قرآن میں؟ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ان انبیاء کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ میرے عزیزو، یہ واقعات صرف اس لیے نہیں اتارے تھے کہ یہ قصے کہانی ہے اور اللہ ہمیں قصے کہانیاں سنا رہے تھے، ان واقعات کے اندر بہت بڑا درس اور سبق ہے ہمارے لیے، ہدایت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی بھائی ان سے حسد کرنے لگ گئے،
اور کسی بہانے ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک کے آ گئے۔ وہاں سے مصر سے قافلے والے آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں وہاں کنویں سے اور پھر لے کے جاتے ہیں بازار کے اندر غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے جو مصر کے بادشاہ تھے ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی بیوی ان پر تہمت لگاتی ہے، الزام لگاتی ہے، وہاں سے پھر قید خانے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تکالیف کا احساس کیجیے، ان پہ آنے والی آزمائشوں کا احساس کیجیے۔ چھوٹے بچے ہیں، اپنے بھائی اٹھا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ ذرا احساس کیجیے اس بات، حسد کی وجہ سے پھینک کے آ جاتے، والد سے کہتے اس کو بیڑیا کھائیے، پھر وہاں سے قافلے والے اٹھا کے غلام بنا کے بیچ دیتے، پھر وہاں سے قید خانے میں چلے جاتے۔ ساری زندگی تکالیف، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ لیکن ہر حال میں وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے سورہ یوسف کے آخر میں نتیجہ بھی بیان فرمایا، آخر جا کے مصر کے بادشاہ بن جاتے، اور وہی بھائی آ کر ان کے آگے جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، مچھلی ان کو کھا جاتی ہے، پیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں، ایک تو سمندر کی گہرائی، پھر مچھلی کا پیٹ، اندھیریوں میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یا اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں پکارا، ہم سے دعا کی، تو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے، اپنے شہر والے سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں، ماں ان کو اٹھا کے صندوق میں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتی ہے، یہ ساری تکالیف برداشت کرتے کرتے آخر اللہ ان کو سربلندی عطا فرماتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیہ ہے، ان کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی، بڑا ان کا اچھا تعلق تھا آپس میں، ان کے شوہر بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی اور بڑے اچھے ان کے شوہر تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی تکلیف میں اور مصیبت میں، آزمائش میں، ظاہر ہے کہ شوہر وفات پا گیا، اور شوہر بھی ایسا جو ان پہ اتنا عزیز، اتنا عمدہ شوہر۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھائی دی ہوئی کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں، اللہ آپ کی تکلیف دور کریں گے اور آپ کو اس سے اچھا بدلہ تھا۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری جو مصیبت ہے اس پہ مجھے اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس سے بہترین چیز عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی، اللہ سے یہ دعا، تکلیف میں تھے، سخت رنج کی کیفیت ہے، ظاہر شوہر کا انتقال ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کی الگ فکر ہے، وہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کی الگ تکلیف ہے۔ فرمایا میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی، اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی، لیکن میرے دماغ میں، میرے سوچ میں یہ بات آتی تھی کبھی کبھی کہ میں اللہ سے یہ تو دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہترین عطا فرما، لیکن ابو سلمہ جیسا آدمی، میرا شوہر اتنا عمدہ آدمی، اس سے اچھا مجھے کون ملے گا؟ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، انسان ہے، لیکن بہرحال انہوں نے دعا نہیں چھوڑی، اللہ سے صبر کیا اور دعا کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے معذرت کر لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے پھر معذرت کی، پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا،
اور آخر انہوں نے نبی علیہ السلام سے نکاح فرمایا اور ازواج مطہرات کی لسٹ۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی کہ واقعی اللہ نے مجھے اس سے بہترین شوہر عطا۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکالیف اور مصیبتیں، رنج اور غم یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، ہم نے اسے دار البقا سمجھ لیا ہے۔ انسان تکلیف میں اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو ہمیشہ والے رہنے والی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما اصحاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت انسان پہ اترتی ہے، جو بھی مصیبت انسان پہ آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی غم آپ پہ آئے، کوئی تکلیف آ رہی، سب اللہ کے حکم سے۔ اصل امتحان انسان کا یہ ہے کہ انسان کا ریئیکشن کیا ہے اس پہ، انسان کیا کرتا ہے اس تکلیف میں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے دل کو تو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان پکا ہوتا ہے اللہ میں، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے اللہ نے اتاری ہے، اللہ ہی مجھے اس کا بدلہ دیں گے، اللہ ہی میرے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہدی قلب، اس کا دل تکلیف پہ مطمئن ہوتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، روتا نہیں ہے لوگوں کے سامنے، وہ چلاتا نہیں ہے تکالیف پہ، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس پہ جتنی بھی تکالیف آ جاتی ہے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ تکلیف اتاری ہے، اللہ نے یہ تکلیف نازل کی ہے، اللہ مجھے اس کا جزا خیر دیں گے، اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یا جو کافر ہوتا ہے، یا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو اس کی نظر اللہ پہ نہیں جاتی، پھر وہ چلا اٹھتا ہے کہ ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی لیے عزیزان محترم، اپنے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد، 2 دفعہ فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی۔ دنیا میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے بعد آسانی آتی ہے، اگر دنیا میں نہ آئے تو قبر میں اور آخرت میں اللہ اس کا جزا خیر دیتے ہیں۔ انسان اس پہ صبر کرتا ہے تکلیف پہ، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے صبر پہ، اور پھر آخر کار ایسا ہو جاتا ہے، کیا روایات میں آتا ہے کہ جب مومن کو جنت کے اندر ایک ڈبکی دی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں آپ پر کوئی تکلیف گزری ہے، اور جنت کی خوشیاں جب دیکھے گا، جنت کی راحت جب دیکھے گا، اور جنت کا منظر جب دیکھے گا، وہ کہے گا میرے پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں گزری ہے۔ عزیزان محترم، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تکالیف، یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیجیے، دنیا کا ایک حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں ایسی زندگی گزار لوں کہ جس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر تو امتحان نہیں ہوا نا۔ امتحان کہاں سے ہوگا ہمارے صبر کا امتحان کب ہوگا؟ ہمارے صبر اور شکر کا امتحان تب ہوگا جب کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، تب جا کے انسان کا امتحان ہوگا کہ آئے یہ صبر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو عزیزان محترم، جتنی بھی تکالیف ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، اس پر صبر کی ضرورت ہے اور شکر کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد سے نکلا، دیکھا باہر میری جوتی نہیں تھی، تو میں پریشان ہو گیا کہ میری جوتیاں نہیں ہیں، اور باہر جا رہا ہوں راستے میں، اور یہی تکلیف مجھے پریشان کر رہی کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے۔ کہاں میری نظر ایک ایسے آدمی پہ پڑی جو دونوں پاؤں سے معذور تھا اور ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ فرمایا میرے دل میں ایک دم شکر آ گیا، اللہ جوتی نہیں ہے، پاؤں تو ہے نا۔
تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. ایک نعمت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف نظر کرے جن کے پاس کئی نعمتیں ہیں. اگر آپ کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو اس کے پاس دو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دو نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے جن کے پاس کئی نعمتیں نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ انسان اپنے نیچے والوں پہ نظر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور آنے والی تکالیف مصیبتوں پہ صبر کرے. جزا فضا نہ کرے، چلائے نہیں، روئے نہیں، صبر کرے. اور صبر بھی وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت، جس وقت مصیبت انسان پہ نازل ہوتی ہے، اصل صبر اس وقت ہے. بعد میں تو ہر بندہ صبر کر لیتا ہے. گھر میں میت ہو گئی، اس وقت صبر دیکھا جاتا ہے کہ آئے آپ صبر کرتے. بعد میں تو سب صبر ہو، ہر بندہ صبر کر لیتا ہے. تو اصل صبر جو ہے وہ مصیبت اور تکلیف کے نازل ہوتے وقت شمار کیا جاتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آ جائے تو انسان صبر کرے، شکر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا مانگے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اعلان ہے، بلکہ کیا دہانی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے ہفتے والے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد ایک اصلاحی بیان ہوتا ہے، مختصر سا. باہر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں. پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، کوشش کیا کرے ساتھی اس میں بیٹھنے کی کوشش کرے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب دے. 25 منٹ آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، بہت اچھی باتیں ہو جاتی ہے اس میں. ہماری زندگی کے لیے روزمرہ زندگی کے لیے بہت مفید باتیں ہوتی ہے. آپ تمام ساتھیوں سے بیٹھنے کی درخواست.